اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تلمی کیا ہوتا ہے اور تلمی کس کو کہتے ہیں اور تلمی کیسے بنتے ہیں، تو کچھ تلمی جو ہمارے لیسن میں دیے گئے ہیں جیسے آگر بٹن گاؤ، جیسے بدر ناتھن ادر مہر، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اس میں کون سی سٹوریز ہے، اور اس کے بعد سلام شون سوچ یہ بھی پڑھا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، اب ہمیں پڑھنا ہے تیز بٹن کان۔ سب سے پہلے میں تھوڑی سی انٹروڈکشن دیتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں۔ یہ تیز بٹن کان کیا ہے؟ کان کس کو بولتے ہیں؟ کان جیسے کہ ہمیں اپنا قبیلہ کوئی ہوتا ہے، اپنی کمیونٹی ہوتی ہے، اپنے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اس کو ہی بولتے ہیں جو جنریشن اپنی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل پیارے بچوں، یہ ایک انسان تھا، ایک غریب انسان تھا، جو کہ پرانے زمانے میں ایک غریب انسان تھا اور سیدھا سادہ تھا۔ یہ کسی کام کے لائق نہیں تھا، کچھ کرنے کے لائق نہیں تھا، کوئی کام کرنے کے لائق نہیں تھا، کوئی اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا، کوئی اور بھی کوئی کسی کام کے لیے یہ نہیں تھا۔ لیکن بچپن میں پیارے بچوں، بچپن میں اس کو کیا ہوا؟ بچپن میں اس کا شوق جو تھا وہ تیر اندازی کا تھا۔ تو ایسے ہی ایک دن بادشاہ نے ایک کمپٹیشن رکھی تھی کہ وہ تیر اندازی تو آپ کو پتہ ہے تیر چلانے کو کہتے ہیں۔ تو تیر اندازی کی کمپٹیشن رکھی ہے، اس میں اس نے چن کے اپنے سولیجرز کو نکالا تھا، اپنے سپاہیوں کو نکالا تھا پیارے بچوں۔ لیکن اس میں کیا ہے، اس میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، جتنے بھی وہ سولیجرز تھے اس میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو یہ تیز بٹ تھا اس نے بھی بولا ہے کہ میں بھی تیر اندازی کروں گا، میں بھی اس میں پارٹیسپیشن کروں گا، میں بھی اس میں حصہ لوں گا۔ تو پیارے بچوں، جو ہی اس نے تیر اندازی سٹارٹ کی، جو ہی اس نے تیر لگائی، خالی اس کی جو تیر ہے وہی نشانے پہ لگی۔ تو پیارے بچوں، اسی وقت اس کا جو ہے آرمی میں اپنے بادشاہ جو تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس نے اس کو اپنی آرمی میں جگہ دی، اس کو ایک بڑا سا سپاہ بنا دیا گیا ہے۔ تو تب سے آج تک اگر کسی کو بنا محنت کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس نہ جو کوئی ایسا سیدھا سادہ شخص ہوگا جس کے پاس نہ کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی جس میں، تو اچانک سے وہ اس کو کوئی جاب لگتا ہے یا اچانک میں کوئی ایسا کمال کرتا ہے کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، تو پیارے بچوں اس کو ہی بولتے ہیں یہ گئی تیز بٹن کان، یہ گئی تیز بٹن کان۔ یعنی کہ اس کو جیسے اس کو خوشی ملی تھی اچانک سے، وہ کسی کام کا ہی نہیں تھا، اس کو ملی تھی، ویسے ہی اس کو بھی کہا جائے گا۔ اگر کوئی اچانک سے بیچ میں ابھر کے آتا ہے، بیچ میں کسی کو نوکری لگتی ہے، بیچ میں کوئی کارنامہ کرتا ہے جسے ہر کوئی پریشان رہتا ہے کہ یہ کیسے کرتا ہے، اس نے کیسے کیا ہے یہ، تو پیارے بچوں، تو وہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ ہم یہی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، تیز بٹن کان۔ تو اب ہم پڑھیں گے، بک پہ سے اپنے بک سامنے رکھو اور پڑھو۔ بادشاہ سندس وقتس منٛز چھُ اکھ غریب شخصا اوسمُت، ناو اوسُس تیز بٹ۔ بادشاہ کے زمانے میں، جسے آپ سب جانتے ہو زین العابدین جس کو کہتے ہیں، وہ جو بادشاہ تھا زین العابدین کے وقت میں ایک غریب انسان تھا، اس کا نام تھا تیز بٹ۔ یہ اوس سیود تہٕ سادہ تہٕ ان پڑھ۔ ایک یہ سیدھا سادہ تھا اور اوپر سے یہ ان پڑھ بھی تھا، نہ کن نوکری لائق، نہ کانٛہہ کار کسب زانان، نہ کوئی کام کرنا آتا تھا، نہ یہ کسی نوکری کے لائق تھا۔ وۄنۍ گوٚو لۄکچارس منٛز اوس کُنہِ تیٖر چلاوٕنۍ ہیٚچھنٕچ کوٗشش کران، لیکن بچپن میں یہ تیر اندازی کی کوشش کرتا تھا سیکھنے کی، ٹھیک ہے۔ بادشاہس پیو اکہ دۄہ خیال زِ بہٕ کرہا پننٮ۪ن تیر اندازن امتحان۔ اس نے سوچا، بادشاہ نے ایک دن اس کو اندازہ ہے کہ میں اپنی جو مجھے تیر انداز ہے میں ان کا ٹیسٹ لوں گا، امتحان لوں گا۔ یمن تھاونوُکھ اکھ نشانہ مقرر کرتھ تہٕ فوج کٮ۪ن تیر اندازن وونُن تیر چلاوُن۔ یعنی کہ ایک نشانہ مقرر کیا گیا ہے کہ کس پہ تیر لگانی ہے۔ تو پیارے بچوں، سب نے کوشش کی تیر چلانے کی اور سب ایک ایک کر کے لگا رہے
تھے ساروی لٲگۍ تیٖر پورے نشانس پہ نہ کنسی اپنے اپنے طرف سے ہر کسی نے کوشش کی لیکن نشانے پہ کسی کی تیر نہیں لگے. تماش گیرن مز اوس تٲج بٹ تہ. ان تماش گیروں میں یہ بھی تھا, یہ تٲج بٹ بھی تھا. یا بادشاہس برونٹ کن تو دوپنس بہ تہ کرہا آزمائشا, یعنی کہ میں بھی ٹرائی کرتا. ٹھیک ہے. جند لٲگِتھ امس شخصس کن وچھت گئی بادشاہس حیرانی. جند بولتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے لگا کے. ٹھیک ہے, پھٹے ہوئے کپڑے لگا کے, پرانے کپڑے لگا کے. جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا. پوز امس تہ دتن تیر چلاونک اجازت. اس کے بعد اس کو بھی تیر چلانے کی اجازت دے دی. خدائے سند یژھن یتھے ام تیر چلو یہ بیوٹھ سیدھ سیود نشانس پہ. خدا کا کرم تھا کہ جو ہی اس نے تیر چلائی وہ ڈائریکٹ نشانے پہ لگ گئی. فوجک تیر انداز گئی کھجل تو بادشاہ گو خوش. یعنی کہ جو اس کو اپنے تیر انداز تھے وہ شرمندہ ہو گئے ہیں اور بادشاہ خود خوش ہو گیا ہے. تٲج بٹس آو فوجس منٛز بوٚڑ عہدٕ دِنہٕ تہٕ پتہٕ کٔر أمۍ فوجس منٛز ییٖژ ترقی زِ سُہ چھُ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس بہتریٖن سپاہ سالارنس منٛز گنٛزراونہٕ یِوان. پیارے بچوں, جب اس کو ایک بڑا سا عہدہ دیا گیا ہے اس کے بعد اس نے اتنی ترقی کر دی کہ آج بھی اس کا سپاہوں میں نام گنا جاتا ہے. آز تہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہنٛگ منٛگ کُنہِ کارس منٛز سٮ۪زر گژھِ دپان یہ ہسا گوٚو تٲج بٹٕنۍ کان یا أمِس گٔے تٲج بٹٕنۍ کان. یعنی کہ اگر کسی کو آج بھی بنا محنت کے مطلب اچانک سے کوئی ترقی ملتی ہے, اچانک سے کوئی ایسا کام ملتا ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اس کے لیے, ہم آج بھی بولتے ہیں یہ گئی تٲج بٹن کان. میرے بچوں یہی ہے تلمی, اسی کو تلمی بولتے. اگر ہم تلمی کریں گے نا, تلمی دیکھیں گے, تلمی خالی کیا ہے, تٲج بٹن کان. تٲج بٹن کان اصلی تلمی ہے. باقی یہ سٹوری دیکھو, اتنی سٹوری ان کچھ ہی 3 لفظوں میں چھپی ہوئی ہے, اس کو ہی بولتے ہیں ہم تلمی. اس کے بعد ہے مت کھوجن کر ناو. 1540 عیسویس مز ییٚلہِ مرزا حیدرن کٔشیٖرِ منٛز اثر رسوخ بڑو تہٕ ابراہیم شاہ تختہٕ پٮ۪ٹھ وٲلِتھ بنووُکھ نوزک شاہ کٔشیٖرِ ہُنٛد بادشاہ. بولتے ہیں جب 1540 عیسوی میں مرزا حیدر کشیر منز اثر رسوخ بڑھو, تو جب جو مرزا حیدر تھا اس نے اپنا رسوخ بڑھایا ہے اس کشمیر میں. ابراہیم شاہ تخت پہ وٲلِتھ, ابراہیم شاہ جو تب کا اس وقت کا بادشاہ تھا, اس کو تخت سے اتار کے نوزک شاہ کو کشمیر کا بادشاہ بنایا گیا تھا. کشیر ہند رئیس تو امیر ہیتن پانس کن پھرن. انہوں نے کشمیر کے جو رچ پیپلز تھے, رئیس بولتے ہیں جو امیر لوگ تھے, امیر لوگ جو تھے, رئیس تو امیر, رئیس جو ہوتے ہیں رویل فیملیز کے ہوتے ہیں وہ, اور امیر, ان کو اپنے اور اٹریکٹو کر دیا, یعنی کہ اپنے اور موڑا ان کو, تکیازِ سُہ اوس پانے حکومت کرن یژھان, کیونکہ وہ خود حکومت کرنا چاہتا تھا. یُتھے رئیس منز اوس حاج بانڈے تہِ اکھ. ان میں ہی ایک جو امیر تھا, رویل تھا, ان میں ایک کون سا تھا جس کا نام تھا حاج بانڈے, اس کو حاج بانڈے بولتے تھے. اچھا, بیگار ہند رواج اوس تو امس امچی ذمہ داری. اس وقت بیگاری کا, جیسے آپ کو پتہ ہے, آپ کو گھر والوں نے بولا ہوگا پرانے زمانے میں یہاں پہ بھی جو یہاں کی فوج ہے, یہاں کی آرمی ہے, وہ بھی یہاں کے جو مرد تھے, مرد جو یہاں پہ تھے ان کو بیگاری لیتے تھے, یعنی کہ ان کو ایسے کام کرنے کے لیے لیتے تھے بغیر پیسوں کے, مطلب فورسبلی کوئی کام کرنا اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, فورسبلی کوئی کام کروانا, اسی کا رواج تھا. اور اس بیگاری کی جو ذمہ داری تھی وہ اسی حاج بانڈے کو تھی. اکہ تو پیو حاج بانڈیس کھوجس ڈل سالس نیرنُک خیال. ایک دن جو یہ پیو حاج بانڈے کھوجس, یہ جو تھا اس کو ڈل سیر کرنے, مطلب دل نے چاہا کہ ہم ڈل کا سیر کریں گے. یم لُک ام پنہ خدمت باپت بیگار منز رٹت اننٲوۍ, تمن منز اوس اکھ زیُٹھا تہِ.
یعنی کہ جنہوں نے اپنی کام کرانے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کہ اس کو سیر کرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے جانا تھا ڈل کو، لیکن اس نے جو بھی اپنے کام کرنے کے لیے لائے تھے ان میں ایک تھا، ایک جو زٹ ہم بولتے ہیں، ان کا ایک سربراہ تھا. تس ییٚلہِ پرٛژھُکھ ژےٚ کوٚت چھی گژھُن، تس گوٚو یہ ونُن ہتکھ زِ کوٹھس چھُ بیگار گژھُن. تو جب اس کو بولا گیا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، اس کو مشکل ہو گیا کہ مجھے کہاں جانا ہے، مجھے چھُ گژھُن بیگارِ، یعنی کہ مجھے کسی نے آرڈر دے دیا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بہت ہی مشکل ہوا پیارے بچوں کہ مجھے بغیر پیسوں کے فورسبلی کام پہ جانا ہے. در جواب دوپنک میں تہ کھوجن کر ناو. اس نے بولا کہ میں نے، اور جو وہ رویس تھا حاجی بانڈے، اس نے ناو، آپ کو پتہ ہے ناو بولتے ہیں کشتی کو. کس کو بولتے ہیں؟ ناو بولتے ہیں کشتی کو. کہ ہم دونوں نے مل کر کیا کر دی؟ کشتی. ہمیں سیر کو جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیر کو جانا ہے. میں تو کھوجن کر ناو، ہمیں سیر کو جانا ہے. یہی بولا اس نے. یہ نہیں بولا کہ مجھے کام کرنے کے لیے جانا ہے، مجھے فورسبلی اس نے بلایا ہے، یہ نہیں بولا ہے. اب پیارے بچوں لاسٹ ہے جو ہمارا تلمی اس میں ہے، رم ریشن آئے. رم ریشن آئے کیا ہوتا ہے؟ کشیر چھ ریشور ونان، کشیر چھ ریشور تو ونان، تو یہ چھ سٹھا پتھ کال پیٹھ ریش ٲسمٕتۍ. یعنی کہ اس کو بولتے ہیں، کشمیر کو بولتے ہیں یہاں پہ ریشور. پرانے زمانے سے یہاں پہ ریشی تھے، جن کو ہم انگلش میں سینٹس بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، سینٹس بولتے ہیں، ان کو ہی ہم ریش بولتے ہیں. یمن منزی چھُ اکھ رم ریش تہ اوسمُت. ان میں ہی ایک تھا جس کو بولتے تھے رم ریش. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم یہاں پہ ہے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، امیر کبیر ہے، کیا بولتے ہیں، مقدم صوب ہے، دستگیر صوب ہے، یا جتنے بھی باقی ہے ان کو ہم بولتے ہیں ریش. ٹھیک ہے. تو ان میں ایک تھا جس کو نام تھا رم ریش. کینژن لکن ہند خیال چھُ زِ کشیر چھ حضرت خضرس علیہ السلام رم ریش ونان. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت خضر جو ایک پیغمبر ہے علیہ السلام، پیغمبر نے جو ایک صحابی ہے، اس کو ہی رم ریش بولتے ہیں. پوز یہ چھُنہٕ صحیح، مگر سچ میں یہ صحیح نہیں ہے. رم ریش چھُ رامو گامس منٛز روزان اوسمُت تہٕ أمۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ عبادت تہٕ ریاضت کٔرمٕژ. یعنی کہ یہ ایک گاؤں میں رہتا تھا، رامو گاؤں میں رہتا تھا. اس نے بہت سی عبادت کی ہے، بہت سی عبادت و ریاضت کی ہے. دپان أمِس ٲس ونان، أمِس ٲس وٲنٛس سٮ۪ٹھاہ زیٖٹھ، یہ اس کی عمر بہت تھی. آز تہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ وُمرِ برکت سپدنُک دعا چھُ کرنہٕ یِوان، آج بھی اگر کسی کو دعا کی جاتی ہے کہ آپ کو عمر میں برکت ہو، آپ کی عمر لمبی ہو، تو اس کو بولتے ہیں دپان چھس گس رم ریشن آے لگنے. اس کو بولتے ہیں آپ کو ژےٚ لگنے رم ریشن آے، آپ بھی رم ریش جیسا بنے. ٹھیک ہے. اس کا طور طریقہ، اس کی عمر جیسے آپ کی بھی ہو. تو اگر کانٛہہ واریاہس کالس زندہ روز، دپان أمِس چھُ لوگمُت رم ریشن آے. اس کو بھی اگر کوئی کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، کوئی 100 سے پار ہوتا ہے، 110 120، اس کو بھی بولتے ہیں اس کو أمِس چھُ رم ریشن آے لوگمُت، یعنی کہ رم ریش جیسا. کیونکہ رم ریش کیوں بولتے ہیں پیارے بچوں، یہ آپ کو سمجھنا ہے کیوں بولتے ہیں رم ریش. رم ریش اس لیے بولتے ہیں کیونکہ رم ریش کی جو ایج تھی وہ بہت تھی. اس نے عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے رامو گاؤں میں، لیکن اس کی ایج بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. اسی لیے بولتے ہیں آج بھی اگر کسی کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں آپ کو کس کا مطلب آپ رم ریش جیسے. کیونکہ جو ہی کسی کو ہم بولیں گے، اگر کوئی یہاں پہ بولے کسی کی عمر زیادہ ہوگی، اگر ہم کسی کو بھی بولیں گے نا ژےٚ رم ریشن آے لوگمت، وہ خود بخود سمجھتا ہے کہ مجھے ایج زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہی دعا بھی کی جاتی ہے کہ ژےٚ لگنے رم ریشن آئے، کہ آپ کو اس کی جیسی عمر میں برکت ہو. جیسے رم ریش کو ہوئی ہے عمر میں برکت ہوئی تھی، ویسے ہی آپ کو بھی ہو. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا لیسن، یہ تھا کینٛہہ کٲشِر تلمی. پیارے بچوں تو اس میں آپ کو میں نے جو بھی اس میں یہ تلمی تھی وہ آپ نے ڈسکس، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو یہ پروفیسر محی الدین حاجنی نے لکھا ہے، پروفیسر محی الدین حاجنی لکھا ہے. تلمی تو آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں. تو پروفیسر محی الدین حاجنی کے بارے میں تھوڑا سا کچھ پڑھیں گے. پروفیسر محی الدین حاجنی حاجن 1917 تو 1993، یعنی کہ حاجن کے رہنے والے تھے. 1917 سے لے کے 1993 تک
ٹھیک ہے تک اس کا جو ٹینیور رہا ہے صٲبن کشیر زبان تو ادب خاطر تھکن لائق کام کرمز یعنی کہ یہ جو کشمیری ادب کے لیے اس نے اچھا کام کیا ہے یمن مقالات ناو کشیر کتاب باپت ساہتیہ اکیڈمی انعام ترمت ان کو ساہتی اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے یل زن کشر نثر کتاب ناو کتاب باپت ریاستی کلچر اکیڈمی ہند انعام تک دن آمت یعنی کہ نثرچ کتاب جو اس کی کشیر نثرچ کتاب ناو کتاب باپت اس کا کلچرل اکیڈمی انعام بھی ملا ہے اسی کتاب سے کشیر نثرچ کتاب اسی کتاب سے ہمارا یہ لیسن لیا گیا ہے کہ کشیر تلمی امہ علاوہ یہنز واریاہ کتاب یمن منز گریس سند گر ڈرامہ تو لک ادبس پہ لچھمژ کتاب لک رس تہ امہ علاوہ یمن الف لال کتاب تہ مسدس حالی تو ترجمہ کورمت یہ اس کے کچھ کارنامے ہیں جو اس نے کیے ہیں ایوارڈز بھی ملے ہیں اس کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے کلچرل اکیڈمی یہ ایوارڈ بھی ملا ہے اور اسی جس کے لیے اس کو ریاستی کلچرل اکیڈمی ایوارڈ ملا ہے وہ ہے کشر نثرچ کتاب کشر نثرچ کتاب میں سے ہی ہمارا جو عنوان ہے آج کا جس کا نام ہے کینہ کشر تلمی وہ لیا گیا ہے مجھے پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو اب کچھ یہ الفاظ معنی ہے یہاں پہ لفظ معنی ہے آلوچ کائن کام نہ کرنک عادت آسن آلوچ اس انسان کو بولتے ہیں جو کام نہیں کرتا جو کاہل ہوتا ہے اور جس کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے فاقہ فکرے بچ ہوت کھین چن ورائے فاقہ فکرے بولتا ہے جو کھانے کے بغیر ہوگا جو ٹھیک ہے جو بھوکا ہوگا چاون گو گاو ژھاوجی یا ماش دودھ ہن چاون بولتے ہیں گائے یا بکری یا کہ بھینس کو دودھ لینا ددرک گو بب منز نیرن وول اخ دود چھک جو ہم لیتے ہیں دودھ کا ایک جو وہ اسی کو بولتے ہیں ددرک رنبیر سنگھ کشیر منز ڈوگر دور حکومت دویم بادشاہ یس سن دور 1857 پہ 1865 تام تو رنبیر سنگھ ڈوگری بادشاہ تھا جس کا دور 1857 سے لے کے 1885 تک رہا ہے تو اس کے بعد ہے پرتاپ سنگھ ڈوگری حکومت تریم بادشاہ وہ دوسرا بادشاہ تھا یہ تیسرا ہے گۄڈنیُک جنگ عظیم یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار جو 1914 سے لے کے 1925 تک رہا ہے اس کا اثر جو ہمارا جو آسٹریلیا اور جرمنی کے بیچ میں ہوا تھا جس میں ترکی بغلیار تو بے طرف برطانیہ فرانس امریکہ اٹلی جاپان تمن ستن بے ملکن سختی واتناون تنگ کرن تو یہ پہلا عالمگیر جنگ ہے قز کرن ہوتا ہے سختی واتناون قز بولتے ہیں سختی کرنے کو بادشاہ ہوتے ہیں سلطان زین العابدین جو 1420 سے لے کے 1470 تک رہے خجل گژھن ہوتا ہے شرمندہ ہونا ابراہیم شاہ ہوتا ہے شاہ میرا خاندانک اخ بادشاہ نوزک ہوتا ہے شاہ میرا خاندانک اخ بادشاہ یہ دونوں ابراہیم شاہ اور نوزک شاہ دونوں ایک ہی خاندان کے بادشاہ تھے بےگار کنس تہ معاوضہ دن رستی جبرن کام کرناون فورسبلی کسی کو کام کروانا پیسوں کے بغیر اس کو بولتے ہیں بےگاری تیر انداز ہوتا ہے تیر چلانے کا ٹیلنٹ ٹھیک ہے تو پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آگے ہم اس کے لیسنز آگے میں آپ کو اس کے کوشچنز سینڈ کروں گا تو وہ آپ کو لکھنے ہیں جو بھی اس کے کوشچنز ہوں گے وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا تو باقی تب تک کے لیے اللہ حافظ